الشيطان الرجيم بسم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ سورت کا نام ہے سورت الشعراء۔ آپ سامنے سورت کا دعویٰ لکھ لیں۔ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنجات المؤمنین، وبہلاک المشرکین۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المؤمنین وبہلاک المشرکین۔ مومنوں کو اللہ نجات دے گا، مشرکین کو اللہ ہلاک کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ صورتوں کا دو قسم کا ربط اور تعلق بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک تعلق ہے ناموں کا، جس کو کہتے ہیں اسمی ربط، اسم نام کو کہتے ہیں اور ربط تعلق کو کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے ناموں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے ربط معنوی، دونوں صورتوں کے مضامین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں آپ کو اسمی ربط کا نمونہ عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ دیکھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگلی سورت کا نام ہے البقرہ۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جس طرح یہودیوں نے بقرہ گائے کی عبادت کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت دیکھیں، سورت کا نام ہے آل عمران۔ کوئی صفحہ آپ کھول لیں تو ہم نے وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا ثم نؤتی بعد ذلک حقوق النساء، اللہ ہم اس کے بعد تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ہم نے دعا کی اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہودیوں کی طرح بقرہ گائے کی عبادت نہیں کریں گے، عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر النساء، تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ تو اب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اب اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کر، مائدہ اور دسترخوان نازل کر۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام جانوروں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مائدہ مانگ رہے ہو، رحمت کا دسترخوان مانگ رہے ہو، انی منزلها بشرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، میں اللہ رحمت کا مائدہ نازل کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ جانوروں، انعام جانوروں اور کھیتیوں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، حصے صرف میں اللہ کے نکالنا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اس میں نہ دوزخ والی سختی ہوگی نہ جنت والا مزہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مائدہ مانگنے والوں، میں اللہ مائدہ نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف مائدہ نہیں، میں اللہ تمہیں اعراف سے نکال کر جنت داخل کروں گا۔
اگلی سورت کا نام ہے سورت الانفال. انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں. دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کا جو مال قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں نفل، انفال، مال غنیمت. فرمایا آراف سے نکال کر جنت داخل کروں گا، یہ تو قیامت کے بعد کا معاملہ ہے. میں اللہ دنیا میں بھی تمہیں انفال، مال غنیمت عطا کروں گا. اگلی سورت کا نام ہے سورت التوبہ، لیکن شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو. شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو. اگلی سورت سورت یونس، اور ویسے خالص توبہ کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے خالص توبہ کی تھی. اگلی سورت کا نام ہے سورت ہود. توبہ بھی کرنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح سچی اور خالص توبہ، اور مسئلہ وہ ماننا جو حضرت ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا. اگلی سورت کا نام ہے سورت یوسف. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، مسئلہ توحید، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیان کر رہا ہے. اگلی سورت کا نام ہے سورت الرعد. رعد فرشتے کو کہتے ہیں. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹڑی میں یہ مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، رات فرشتہ آسمانوں پر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. یہ ہے، میں نے آپ کو ایک نمونہ عرض کر دیا. یہ اسمی ربط اس کو کہتے ہیں، سورت کے ناموں کا آپس میں ربط. اب ذرا آخر پر آ جائیں، بالکل آخری پارہ میں آپ کو نمونہ سنا دوں. سورت کا نام ہے سورت القاریہ. یہ ایک نمونہ ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. سورت القاریہ یہ صفحہ ہے 1210. قاریہ کہتے ہیں قیامت کا نام ہے دلوں کو ہلا دینے والی. فرمایا اگلی سورت کا نام ہے تکاثر. مال اور دولت اور اولاد اس کی کثرت چاہنا، ہائے مال زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، دنیا زیادہ ہو. فرمایا کمال ہے قاریہ جو دلوں کو ہلانے والی ہے قیامت. قاریہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہے. مال زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، تو پھر والعصر زمانہ گواہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے. پھر زمانہ گواہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے. جیسے ہومازہ نے نقصان اٹھایا، چغلی لگانے والے بندوں نے نقصان اٹھایا. اگلی سورت کا نام ہے فیل. ہاتھی کو کہتے ہیں. فرمایا نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو تو ہاتھی والوں کا انجام دیکھ لو. اگلی سورت کا نام ہے قریش. کمال ہے ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے عبرت نہیں پکڑی. اگلی سورت کا نام ہے معون. معون کہتے ہیں عام استعمال کی چیزیں، یہ نمک ہے، جھاڑو ہے، مرچ ہے وغیرہ، کسی نے مانگی اور بندے نے نہ دی. فرمایا کمال ہے ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے عبرت نہیں پکڑی، اور پھر بھی معون سے روک رہے ہیں. عام استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے، معون سے روک رہے ہیں. میرے محبوب یہ روکتے رہے، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا. سورت کا نام ہے سورت الکوثر. یہ معون سے روکتے رہے، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا. یہی کوثر پڑھ کر قرآن فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون. جب آپ یہ فتویٰ لگائیں گے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کا نمونہ دیکھنا ہو ابو لہب کا انجام دیکھ لو. سورت کا نام سورت اللہب. میں اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کروں گا جیسے ابو لہب کو ہلاک کیا. شرط یہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو. سورت کا نام سورت الاخلاص. قل هو اللہ احد. اور اخلاص تب پیدا ہوگا جب فلق اور الناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے. یہ میں نے آپ کو نمونہ عرض کر دیا. آپ سبق پر آئیں. پچھلی سورت کا نام تھا سورت الفرقان، اور اس سورت کا نام ہے سورت الشعراء. شعراء شاعر کی جمع ہے. فرمایا یہ جو دعویٰ تبارک تھا، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا ہے. دعویٰ تبارک کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا ہے. یہ کوئی شعراء کی بات نہیں. شعراء تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یہ نام کا رب ترس کر دیا. یہ کوئی شعراء کی بات نہیں، شعراء تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. یہ سورت کا تھا اسمی ربط، جس کو کہتے ہیں نام کا ربط. اب میں مانوی ربط ترس کرتا ہوں. مانوی ربط کا مطلب دونوں صورتوں کے مضامین کا آپس میں کیا ربط ہے. آپ کے ذہن میں شاید کل والی بات ہو،
کہ اس دعوے کو منوانے کے لیے برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے 13 عقلی دلائل ذکر کیے تھے اور 7 نقلی دلائل ذکر کیے تھے۔ عقل بھی مانتی ہے یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو برکت اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، اور 7 نقلی حوالے تھے، یہ دیکھو یہ قوم یہ قوم یہ قوم۔ انبیاء نے ان کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، میرا محبوب اکیلا نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کرنے والا، انہوں نے نہ مانا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ وہاں عقلی دلائل 13 تھے، نقلی دلائل 7 تھے۔ اس صورت کے اندر نقلی دلیل 1 ہے، اس کے اندر عقلی دلیل 1 ہے اور نقلی دلائل 7 ہیں۔ 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، عبادت اسی ہی کی کرنی چاہیے۔ یہ ایک ربط میں نے عرض کر دیا۔ وہاں 13 عقلی دلائل تھے، 7 نقلی تھے، لیکن نقلی بھی مختصر تھے۔ یہاں 7 نقلی دلائل آ رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اسی مسئلے پر۔ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی کو سمجھ کر عبادت اسی ہی کی کرو۔ یہ دیکھو انبیاء علیہ السلام نے قوموں کے سامنے یہی مشن پیش کیا تھا، یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ جو سورۃ الفرقان تھی اس کے بالکل آخری آیت کو دیکھیں، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم جھٹلا چکے ہو، تکذیب کر چکے ہو، ان قریب عذاب چمٹ جانے والا، لگ جانے والا ہوگا۔ یہ اس سورۃ الفرقان کے آخر میں فرمایا۔ اب سورۃ الشعراء آ گئی، یہاں آیت نمبر 6 دیکھیں، فَقَدْ كَذَّبُوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا ہے، تم تکذیب کر چکے ہو۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا تم تکذیب کر چکے ہو، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، ان قریب عذاب تمہیں لگے گا، چمٹے گا، ان قریب سزا پاؤ گے۔ اور سورۃ الشعراء میں پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرنے سے پہلے، واقعات آگے آ رہے ہیں، واقعات بیان کرنے سے پہلے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا، مشرکین مکہ تکذیب کر چکے ہیں، جھٹلا چکے ہیں، ان کا انجام وہی ہونے والا ہے جو پچھلی امتوں کا ہوا تھا۔ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ یہ 2 ربط میں نے عرض کر دیے، ویسے ربط میں نے اس کاپی پر بہت سارے لکھے ہیں، اب سارے شروع کر دوں تو اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ نمونہ آپ کو سنا دیا، سورت کا دعویٰ آپ کو لکھوا دیا۔ اب سورت کا خلاصہ یہ ہے، شروع میں تمہید آئے گی، ترغیب آئے گی شوق دلانے کے لیے، یہ باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ زجر آئے گی، اللہ ان کو ڈانٹے گا، تخویف دنیاوی ہوگی، دنیا کا ڈراوا ہوگا، اور ایک عقلی دلیل ہوگی، 7 نقلی دلائل ہوں گے۔ باقی باتیں ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں گا آپ کے پاس قرآن پاک پر وہ عنوانات لکھے ہوئے ہیں، اب جو بات میں نے عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ سورت آل عمران کھولیں جی، شروع ہو رہی ہے 3 پارہ۔ یہ بات پورے قرآن پاک میں چلے گی، میں بار بار عرض نہیں کر سکوں گا۔ صفحہ کھولیں 111۔ اب یہ بات آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانی ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا نمبر ہے 6 کے بعد 7۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، منہ آیات محکمات، کچھ اس میں سے آیات ہیں محکمات، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کا، محکمات کتاب کا اصل ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ہیں متشابہات۔ اب اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کی آیات 2 قسم ہیں۔ قرآن کی ایک قسم کی آیات محکمات ہیں اور دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ،
بس پیچھے چلتے ہیں وہ اس کے جو متشابہ ہیں اس میں سے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، دلوں میں گجی اور ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فساد تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلی، اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے، ہمیں اس کے مطلب کا پتہ چل جائے۔ لکھا ہے غلط مطلب اس کا، یہ بات آئے گی سبق میں انشاءاللہ۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ نہیں جانتا ان متشابہات کا صحیح مطلب الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو مضبوط ہیں علم کے اندر، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم تو ایمان لے آئے اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، تمام کے تمام ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ۔ اب میری طرف دیکھیں سارے احباب، نظریں اٹھائیں۔ قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات کون سی ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ آپ الفاظ دہرائیں، محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ یہی جو حوالہ ہم نے کھولا ہوا ہے، اس کے تھوڑا سا اوپر دیکھیں، یہ صفحہ 111 ہے، میں دوسری سطر سے معنی کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً اللہ کریم نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب معنی بھی واضح ہے، مراد بھی واضح ہے۔ اگلی آیت، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے اللہ کریم خود چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمتوں کا بادشاہ بھی ہے۔ معنی بھی واضح ہے، مراد بھی واضح ہے۔ تو محکمات کون سی آیات ہوتی ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ اب میری طرف دیکھیں، دوسری قرآن مجید کی آیات ہیں متشابہات۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو۔ کیا جملہ عرض کیا؟ میری طرف دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جس کے معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو۔ 26واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ الفتح۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سے پہلے بولے قرآن ہوتا تو صفحہ جلدی کا سوا ایک ہزار صفحہ کھولو جی، 1024 1034 بالکل آخری سطر ہے۔ ان الذین یبایعونک، یقیناً وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما یبایعون اللہ، پکی بات ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی۔
آگے ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب ید اللہ کا معنی ہے اللہ کا ہاتھ. اب معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے. نا معنی کا پتہ ہے لیکن اس کی مراد کا پتہ نہیں، اس سے کیا مراد ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے. تو متشابہات کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ معنی کا پتہ ہے مراد کا پتہ اس سے کیا مراد ہے واللہ اعلم، اللہ خود بہتر جانتا ہے. متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہ ہو مراد کا بھی پتہ نہ ہو. متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہ ہو مراد کا بھی پتہ نہ ہو، جیسے ہمارے سبق کے اندر الفاظ ہیں. دیکھیں سورۃ الشعراء طاسیم میم. اب یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. تو آپ کا کیا معنی، سین کا کیا معنی، میم کا کیا معنی، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. تو اب آپ ذرا میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ آپ کو ایک جملے میں عرض کروں. کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید کی آیات کتنی قسم ہیں، آپ کا جواب ہونا چاہیے دو، محکمات متشابہات. محکمات کون سی ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو مراد کا بھی پتہ ہو. یہ بے شمار مثالیں ہیں. متشابہات کی دو قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ. اور متشابہات کی دوسری قسم نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، جیسے طاسیم میم. اب آپ نے بتانا ہے یہ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں لفظ آئے ہیں الف لام میم، یہ محکمات میں سے ہیں یا متشابہات میں سے؟ متشابہات. متشابہات کی یہ پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ یہ نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. سورۃ مریم کے شروع میں جو آئے ہیں قاف ہا یا عین صاد، یہ محکمات میں سے ہیں یا متشابہات میں سے ہیں؟ متشابہات کی یہ پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. اب دیکھیں ہم جب قرآن پاک کی صورتوں میں پڑھیں گے الف لام را الف لام میم را، میں وہاں یہ حوالے آپ کو نہیں دکھا سکوں گا، صرف میں اشارہ کرتا ہوں گا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. یہ طاف سین میم پر میں نے گفتگو کر دی. آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین. تمہید ما ترغیب، جس طرح عرض کیا تھا اصطلاحات میں خطبہ حضرات تمہید باندھتے ہیں لوگوں کی توجہ ہو، تو ایسے قرآن پاک میں اللہ تمہید باندھتے ہیں تاکہ ان کو شوق دلایا جائے. اس لیے لکھا ہوا ہے تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے تمہید باندھی. میں آگے جو مضامین آ رہے ہیں نا ان کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، یہ کوئی معمولی مضامین نہیں ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں سورت کی. اب کتاب کے اوپر لکھ لیں سورت، نمبر 2 معنی قرآن. یہ آیتیں ہیں سورت کی ایک، یہ آیتیں ہیں قرآن کی. ایسا قرآن، ایسی سورت المبین جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، چھپانے والی نہیں، مسئلہ کھول کر بیان کرنے والی ہے. مبین لازمی بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے. لازمیوں تو خود قرآن مجید واضح ہے، اور نمبر 2 متعدی واضح کرنے والا ہے. اب ایک اور بڑی عجیب بات حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. آپ سورۃ یونس کھولیں 11واں پارہ اور پہلی آیات. محکمات میں سے ہے یا متشابہ، یہ پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ. آگے فرق دیکھیں. تلک آیات الکتاب الحکیم،
حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر الکتاب کی صفت آ جائے الحکیم تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر عقلی دلائل زیادہ ہوں گے. کتاب کی صفت الحکیم آ جائے اشارہ ہوتا ہے عقلی دلائل اس صورت میں زیادہ ہوں گے. یہاں پر کون سی صفت آئی ہے؟ اچھا آپ کے پاس نا سورۃ یونس میں ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہے، وہ دل کا آیات کے نیچے دیکھیں اشارہ ہے کہ دلائل عقلیہ ہوں گے، یہ الحکیم کے نیچے. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تلک آیات الکتاب المبین، جیسے ہماری اس صورت میں ہے سبق میں فرماتے تھے اگر الکتاب کی صفت آ جائے المبین، اوپر لکھا اشارہ ہے کہ دلائل نقلیہ بیان ہوں گے. اگر کتاب کی صفت آ جائے الحکیم اشارہ ہوتا ہے صورت میں عقلی دلائل زیادہ ہوں گے، اور کتاب کی صفت المبین آ جائے اشارہ ہوتا ہے کہ نقلی دلائل زیادہ ہوں گے. تو 7 نقلی دلائل ہیں اس صورت کے اندر، یہ فرق بھی ہو گیا. آگے چلیں. لعلک باخع نفسک، یہاں لعلہ جو ہے یہ ترجیح کے لیے نہیں ہے نحویوں، یہاں لعلہ اشفاق کے لیے ہے، اشفاق شفقت کے لیے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، مغموم ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے. ہائے 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 یہ کیوں مسئلہ توحید نہیں مانتے، کیوں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، کیوں آپ اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں دکھ اور غم کے اندر آ کر. یہ مومن نہیں بنتے تو نہ بنے، آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ آپ کی ذمہ سنانا ہے، آپ نے سنا دیا، وہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں؟ اپنی جان کو تو ضائع نہ کرو. یہ شفقت کے طور پر اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع کرنے والے، اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی ضائع کرنے والے ہیں. آپ کے پاس عربی میں بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 حاشیہ، لعل للاشفاق من الشفقہ، یہ شفقت سے ہے. اللہ یکون مؤمنین، نحویوں عبارت تھی لِلَّہ، اللہ لِلَّہ یکون مؤمنین، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کر ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو. کیوں؟ لِلَّہ، اللہ لِلَّہ یکون مؤمنین، اس وجہ سے کہ نہیں ہو رہے وہ ایماندار نہیں بن رہے، اس لیے آپ اپنی جان کو مار ڈالنے والے ہیں، ضائع کرنے والے ہیں. یوں تو نہ کرو. اللہ اصل میں کیا تھا؟ اب یہ غور کرو. سورۃ الکہف کھولیں جی، سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے، 15واں پارہ. صفحہ ہے پورا 600. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. یہاں بھی اوپر لکھا لعلہ برائے اشفاق، شفقت کے لیے، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے، اپنی جان کو ضائع کرنے والے، ختم کرنے والے اپنی جان کو. علی آثار، ان کی خاطر، علی آثار کے نیچے لکھ لیں ان کی خاطر. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر نہیں ایمان لے آتے وہ اس کلام کے ساتھ، حدیث کے نیچے کلام لکھیں، اس کلام کے ساتھ اگر ایمان نہیں لے آتے، آپ کیوں جان ضائع کر رہے ہیں میرے محبوب؟ آصفاً، افسوس کر کر، پچھتا پچھتا کر، آپ ارمان کر کے کیوں اپنی جان ضائع کر رہے ہیں؟ اگر یہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے تو نہ لے آئیں، آپ کیوں پریشان ہوتے میرے محبوب؟
وہی مضمون یہاں سورۃ الشعراء میں بھی ہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات، اگر ہم چاہتے ہیں، نیچے لکھا ہے جبری ایمان کو، اگر ہم زبردستی ان کو ایمان دینا چاہتے نا تو ہم کوئی نشانی نازل کرتے اور یہ مجبور ہو کر گردنیں جھکا دیتے اور مان لیتے. لیکن زبردستی والا ایمان قبول نہیں ہے، اپنے اختیار سے ایمان قبول کرنا چاہیے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات. اب آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، ذرا حاشیے کو پڑھ لیں. یعنی توحید کے تمام دلائل بیان ہو چکے ہیں. آپ پڑھی نہیں رہے، میں آگے کیسے چلوں گا؟ یعنی توحید کے تمام دلائل بیان ہو چکے ہیں. ہر جو تبلیغ تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تسلی کے ساتھ ہونا، ٹھہر ٹھہر کر حوصلے کے ساتھ. غرض تبلیغ تھی وہ بھی پوری ہو گئی. لہٰذا اپنے نفس مبارک کو تکلیف میں نہ ڈالیں، لہٰذا اپنے نفس مبارک کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اور جبر سے تسلیم کرانا، لفظ ٹھیک کریں، جبر سے تسلیم کرانا، تسلیم کرانا منوانا، جبر سے تسلیم کرانا مقصود نہیں، زبردستی میں منوا نہ. اگر جبری ایمان مطلوب ہوتا تو ہم ایک نشانی آسمان سے نازل کرتے تو عاجز ہو کر مان لیتے. لیکن ایسے میں اللہ نہیں کرتا کہ زبردستی کوئی نشانی نازل کر کے منواؤں. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات، اگر ہم چاہتے جبری ایمان اتار دیتے ان کے اوپر آسمان سے آیتن، کوئی بڑی نشانی، آیتن پر بڑی لکھیں، بڑی نشانی نازل کر دیتے. فَسَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، پد ہو جاتی گردنیں ان کی، لَهَا خَاضِعِينَ، واسطے اس نشانی کے جھکنے والی. ہم کوئی نشانی بڑی نازل کرتے، ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جاتی. نیچے لکھا ہے جس سے اختیار بالکل سلب ہو جائے، ایسی میں نشانی نازل کروں ان کا اختیار باقی نہ رہے. مانو ہی مانو، یہ میں کر سکتا تھا، لیکن جملہ لکھا ہے لیکن ابتلاء باقی نہیں رہے گا، امتحان باقی نہیں رہے گا. اصل تو مقصود امتحان ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، یہ زجر آ گئی، لکھا ہے زجر. وَمَا يَأْتِيهِم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت. ذکر کے اوپر لکھے دعوی تبارک. اب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، یعنی دعوی تبارک من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدثن، محدثن، جو پہلے سنی ہوئی نہ ہو. محدث کے اوپر لکھے جو پہلے بیان نہ ہوئی ہو، جو پہلے بیان نہ ہوئی ہو. ایسی کوئی نصیحت آ جائے جو پہلے بیان نہ ہوئی ہو، اب آ جائے ان کے پاس دعوی تبارک، آ جائے رحمان کی طرف سے جو پہلے ان کا سنا ہوا نہ ہو، تو الا قالوا عنہ مورزین، مگر ہیں اس سے موڑنے والے. جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے ہم دعوی تبارک ان کو سناتے اور سمجھاتے ہیں، یہ مورزین منہ موڑ لیتے ہیں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے درجہ اول اعراض، اعراض منہ موڑ لینا. آپ نے میرے ساتھ بات کی، میں نے چہرہ پھیر دیا، اپنے پاس رکھو بھائی، جاؤ میں نہیں سننا چاہتا، یہ منہ موڑ لیا. نمبر 2، آپ کے پاس ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے ما یاتیہم، اس پر یعنی شرع سے نفور ہے. رانا صاحب آیت کو دیکھیں نا، یعنی شرع سے نفور ہے، ان کو شریعت سے نفرت ہے، اس لیے آیات تشریعیہ نہیں مانتے. آیات قرآن، یہ آیات جو ہے نا دو قسم ہے، میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں.
ایک ہوتی ہیں آیات تشریعیہ، یہ شریعت والی آیات، یہ اللہ نازل کر رہا ہے، یہ وحی والی آیات. دوسری ہوتے ہیں آیات تکوینیہ، یہ جو کائنات کے اندر نشانیاں بکھری پڑی ہیں، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، جنگل پہاڑ، یہ وغیرہ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں آیات تکوینی. اور یہ جو قرآن پاک والی آیات ہیں ان کو کہتے ہیں آیات تشریعی. یہ آیات تشریعیہ نہیں مانتے، ان کو شریعت سے نفرت ہے. فقد کذبوا، دوم تکذیب، یہ دوسرا درجہ آ گیا. ایک درجہ تھا اعراض، کوئی بات کرے بندہ منہ پھیر لے جاؤ بھائی میں نہیں سننا چاہتا. اور دوسرا درجہ ہے تکذیب، بات کرنے والے نے بات کی اور ہم نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیری بات غلط ہے، یہ ہے تکذیب. فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. فسیاتیہم، اس کے نیچے عنوان بھی لکھا ہوا ہے تخویف دنیاوی، یہ دنیا کا ڈراوا ہے. فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. فسیاتیہم انباؤ، پس آئیں گی ان کے پاس ان قریب، انباؤ خبریں، ان کے پاس خبریں آئیں گی. اور اب انباؤ کے اوپر ایک لفظ لکھ لیں، یعنی نتیجے آئیں گے، خبریں آئیں گی یعنی نتیجے آئیں گے، عواقب یعنی نتائج آئیں گے ان کے پاس. کس چیز کے؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب کے، ماں پر لکھے عذاب، اس عذاب کے نتائج آئیں گے، خبریں آئیں گی. کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اب ما کانوا پر آپ نے عذاب لکھا ہے، آگے چھوٹا سا اسی کے ساتھ لکھ لیں یوم بدر. یوم بدر بدر کا دن آنے والا ہے ان قریب. 70 بے ایمان مارے جائیں گے، باقی 70 پکڑے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کے بعد نتیجے آئیں گے. اب یستہزئون کے نیچے لکھا ہوا ہے صوم استہزاء. یہاں پر 3 درجے بیان ہوئے. پہلا درجہ تھا مورزین، منہ موڑ لینا، اگلے بندے نے بات کی ہم نے رخ پھیر لیا. دوسرا درجہ ہے تکذیب، بات کرنے والے بات کرتے ہیں، ہم نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم نہیں مانتے. اور تیسرا درجہ استہزاء، الٹا مزاح، بڑے آ گئے، جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، بڑے آ گئے سنانے والے، یہ استہزاء. منہ موڑ لینا ایک درجہ، اس سے بڑھ کر جھٹلانا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سے بڑھ کر مذاق کرنا، یہ تو تینوں کام کر چکے ہیں. اولم یروا الی الارض، یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ، تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے. اور نیچے ایک اور لفظ بھی لکھنا ہے، جگہ بچی ہوئی ہے تخویف دنیاوی کے نیچے، اور دلیل عقلی، اس کے ضمن میں عقلی دلیل بھی ہے. عرض کیا تھا ایک عقلی دلیل ہے، وہی یہی ایک عقلی دلیل ہے. اولم یروا، کیا ان مشرکین نے نہیں دیکھا؟ اوپر لکھا ہوا ہے یعنی المشرکین. اولم یروا، کیا ان مشرکین نے نہیں دیکھا؟ الی الارض، زمین کی طرف. زمین پر لکھا ہے جو ہر وقت ان کے سامنے ہے. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اگائی ہم نے فیہا، زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی، تمام کی تمام قسمیں، کریم عمدہ عمدہ، عمدہ عمدہ قسمیں ہم نے اگائی ہیں. گندم دیکھیں، جو دیکھیں، جوار دیکھیں، یہ پھل دیکھیں، فروٹ دیکھیں، میوے دیکھیں وغیرہ وغیرہ، عمدہ عمدہ قسمیں ہم نے تمام کی تمام اگا دی ہیں. اب الی الارض کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے خلاصہ، عقل سے بھی نفور ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے سے بھی نفرت ہے.
اس لیے آیات تکوینیہ سے مغرض ہیں، آیات تکوینیہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب پہلے فرمایا آیات تشریعیہ نہیں مانتے، اب فرمایا آیات تکوینیہ سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اگر کائنات کی نشانیوں کو دیکھیں ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر آسمان و زمین بنانے والا اللہ ہے، سورج چاند ستاروں والا نظام چلانے والا اللہ ہے، تو برکتیں دینے والا بھی تو صرف اللہ ہے نا۔ لیکن نہ آیات تکوینیہ پر غور فکر کرتے ہیں، نہ آیات تشریعیہ ماننے کے لیے تیار ہیں، کیسے ہدایت پر آئیں گے؟ میں پھر مانا کرتا ہوں، اولم یروا الی الارض، کیا نہیں دیکھا ان مشرکین نے زمین کی طرف، وہ تو ہر وقت ان کے سامنے ہے۔ دیکھے تو صحیح کم انبتنا فیہا، کتنی اگائی ہم نے زمین میں۔ یہاں کم جو ہے نا نحوی علماء یہ کثرت کے لیے ہے، او بے شمار چیزیں ہم نے اگائی ہیں۔ فیہا زمین میں، من کل زوج کریم، اور کل جو ہے نا یہ افراد کے لیے ہے، جتنی کی جتنی چیزیں قسمیں عمدہ عمدہ ہم نے زمین کے اندر اگائی ہیں۔ اگر عمدہ عمدہ تمام کی تمام قسمیں اگانے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، لیکن عقل سے کام جو نہیں لیتے۔ اوپر لکھا ہوا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر ایک چیز میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی رکھی ہے اور وہ دلالت کر رہی اس بات پر اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر ایک چیز کو بندہ دیکھے سمجھ آ جائے گی۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں، اس سے کیا مراد الذی ذکرا، یہ جو ہم نے جو کوئی ذکر کیا اس کے اندر لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لآیتن پر بڑی لکھے، جو کچھ ہم نے ذکر کیا، جو ذکر کیا گیا اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کانا، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے عقلی نشانی ہے، عقلی دلیل ہے۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا توحید ذاتی و صفاتی و افعالی کی کا لفظ لکھیں۔ توحید ذاتی کی بھی نشانی ہے اس چیز کے اندر، توحید صفاتی کی بھی نشانی ہے، افعالی کی بھی نشانی ہے۔ اللہ کریم کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، افعال اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ مومنین کے نیچے لکھا ہے بوجہ اناد کے، ضد کی وجہ سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اکثر کیوں فرمایا؟ کل نہیں فرمایا، اکثر اس لیے فرمایا بعض بعد میں ایمان لے آئے تھے، کچھ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس لیے فرمایا اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ بوجہ اناد کے، اناد ضد کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، نیچے لکھا ہے پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس جملے کو پڑھیں۔ یہ جملہ اس صورت میں بار بار آئے گا، بار بار آئے گا۔ مطلب یہ کہ دلائل تو بہت ہیں، لیکن ایک دلیل ثبوت مدعا یعنی دوبارہ کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مشرک نہیں مانتے، اور اللہ غیب دان ہے، عذاب دے سکتا ہے، لیکن بوجہ رحیم ہونے کے عذاب نہیں دیتا۔ یہ جملہ بار بار آئے گا۔ اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ کریم سب کچھ جانتا ہے، لیکن چونکہ رحیم ہے اس لیے جلدی عذاب نہیں دیتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بڑا کلمہ ہاتھ میں رکھیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَکْثَرُهُم مُؤْمِنِینَ، یقیناً اس چیز میں جو کچھ ذکر کی گئی ہے لَآیَةً، البتہ بڑی نشانی ہے۔ آگے بڑی کے آگے جملہ پورا کریں، اوپر پہلا سطور جملہ پورا کرنا ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے،
بڑی نشانی ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں اکثر کے ایمان لانے والے. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست، العزیز پکڑنے میں، حکمت و رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دلیل نقلی اول تفصیلی، یہی مسئلہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا فرعون اور اس کی ظالم قوم کے سامنے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے، ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ایسے آواز دی جیسے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے آواز دیتے ہیں. نام مولانا ندا کا ذکر قرآن میں دیکھنا میری طرف مہربانی کریں. میں بہت زیادہ قرآن پاک، سب سے زیادہ قرآن میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی پیغمبر کا قصہ قرآن میں نہیں ہے. بار بار موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز آئے گی اور میں جملہ آپ سے سنوں گا، آپ سے ذہن میں رکھے بات. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اس ندا کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، اس کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے میں آپ کو آواز دیتا ہوں آپ مجھے آواز دیتے ہیں. تو ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے، میں پوچھوں گا بار بار سبق میں آئے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا اور اس میں ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، بلایا، پکارا، تو میں آپ سے پوچھوں گا اس ندا کی کیفیت کیا تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم یہ متشابہات میں سے ہے، معنی کا پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ نے ندا دی، وہ ندا کیسی تھی، آواز کیسی تھی، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کی کیفیت اور مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب جملہ سامنے لکھنے، چاہے پی پی کر حافظے ختم ہے آج کل، موبائل دیکھ دیکھ کر بھی حافظے چٹ ہو گئے، سامنے لکھ لیں، اسی نادیٰ ربک کے سامنے لکھ لیں. ندا کی کیفیت قرآن میں ذکر نہیں. آ جاؤ جی. انیت القوم الظالمین، انیت القوم الظالمین، یہ کہ جاؤ تو ظالم قوم کے پاس، جاؤ تو ظالم قوم کے پاس. یہ جو انیت ہے نا، ان یہ وضاحت کر رہا ہے اللہ نے کون سی آواز دی تھی، اس میں حکم کیا تھا. کیفیت تو اللہ جانتا ہے وہ کیسے اللہ نے بلایا تھا، لیکن مقصود یہ تھا، اس میں حکم یہ تھا. یہ کہ جاؤ تو ظالم قوم کے پاس، یہ ان تفسیریہ ہے، اس ندا کی تفسیر کر رہا ہے. کون سا حکم اس میں دیا گیا تھا؟ جاؤ تو ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس. اوپر یعنی لکھا ہوا ہے، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں اللہ سے. کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ القوم الظالمین، ظالمین کیوں کہا؟ سامنے جملہ لکھیں. نمبر 1، حقوق اللہ ادا نہ کرنے والے. جلدی کریں، میں انتظار نہیں کروں گا. حقوق اللہ ادا نہ کرنے والے بوجہ شرک. نمبر 2، حقوق العباد ادا نہ کرنے والے، مثلا بنی اسرائیل کو غلام بنانا،
انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے سخت کام لیتے تھے، ان پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، ظلم، حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی کی، ظلم۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اوپر لکھا ہے معروض اول، یہ پہلی درخواست، پہلی گزارش، مددگار چاہتا ہوں، اللہ میرا کوئی مددگار ہونا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس نے خدمت کے لیے حاضر ہوں مگر میرے دو معروف ہیں۔ مولانا مہربانی کریں، لفظوں کو دیکھیں، یعنی اس کے خدمت کے لیے غلط لکھا ہوا ہے، ناکے کو کاٹو یار، اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، کہ زائد لکھا گیا، اس خدمت کے لیے حاضر ہوں مگر میرے دو معروض ہیں۔ اللہ میں ظالم قوم کے پاس جانے کے لیے حاضر ہوں لیکن میرے دو معروض ہیں۔ رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اول بوہلا میں پڑھیں، اول بوہلا میں کہ قبل اس کے تقریر پوری کروں، تقریر پوری کرنے سے پہلے وہ مجھے جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ابھی میں تقریر پوری ہی نہیں کروں گا، بات پوری ہی نہیں ہوگی، بات شروع کروں گا وہ جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے، یہ مجھے خطرہ ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوگا میرا سینہ، نیچے ہوگا لکھ لیں، تنگ ہوگا میرا سینہ۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے اور طبی طور پر ایسے وقت میں کسی کی خیر خواہی کروں، اس کے سامنے باش ہو گئے چپ غلط جھوٹ لازمی بات ہے، بندے کا سینہ تنگ ہوگا یار، میں اس کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں اور اس نے مجھے جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور طبی طور پر ایسے وقت میں تنگ ہوگا میرا سینہ، ولا ينطلق لسانی، اور نہیں چلے گی روانی کے ساتھ میری زبان، ینطلق کے نیچے لکھیں روانی کے ساتھ، اور نہیں چلے گی روانی کے ساتھ میری زبان۔ جب طبیعت منقبض ہوگی زبان روانی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ فارسل الى ہارون، بس بھیج تو وہی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ارسل پر لکھ لیں وحی، بس بھیج اللہ تو وہی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ان کی طرف وحی بھیج۔ نیچے لکھا ہوا ہے تاکہ میری تنگی کے وقت وہ تصدیق و تقریر کرنے لگے۔ جب میرا سینہ تنگ ہوگا زبان روانی کے ساتھ نہیں چلے گی، طبیعت منقبض ہو جائے گی، طبیعت میں تنگی آ جائے گی، حضرت ہارون علیہ السلام میری تصدیق بھی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، میں رکوں گا یہ تقریر شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب خیال کرنا پڑنا، آیت کو دوبارہ دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام بھائی کی طرف وہ وحی بھیجنے کی درخواست کی، اللہ اس کو بھی نبی بنا دے، میری تصدیق کرے گا، وہ بھی میں رکوں گا تقریر کرے گا۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، أَن يُكَذِّبُونَ جو ہے نا، أَن يُكَذِّبُونَ پر لکھیں نمبر 1 وجہ، جلدی کریں، نمبر 1 وجہ يَضِيقُ صَدْرِي، نمبر 2 وجہ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، تیسری وجہ۔ اللہ 3 وجوہات ہیں اس کی بنا پر حضرت ہارون کو پیغمبر مانگتا ہوں، اس کو پیغمبر بنا دے۔ سامنے جملہ لکھیں آپ، تبلیغ رسالت میں ہارون علیہ السلام کو شریک کرنے کی 3 وجوہات۔
اللہ اس رسالت والی تبلیغ میں حضرت ہارون کو بھی شریک کر دے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، حضرت ہارون میری تصدیق کرے گا میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے۔ نمبر 2 سینہ تنگ ہوگا، حضرت ہارون علیہ السلام معاونت کے لیے ساتھ ہوگا، میری زبان روانی سے نہیں چلے گی، حضرت تقریر شروع کر دے گا۔ اس لیے فارسل الی ہارون، پس بھیج تو پیغام نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف۔ ایک تو گزارش یہ ہے معروض نمبر 2، دوسری درخواست وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے میرے اوپر ذنب قتل کا الزام ہے۔ یعنی قتل تو نیچے لکھا ہوا ہے نا، آگے لفظ پورا کریں، قتل کا الزام، قتل کا الزام ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور مولانا یہاں پر میں نے بات کرنی ہے، ذرا آپ آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ذنب کا معنی ہے گناہ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے میرے اوپر ذنب گناہ ہے، ایک گناہ ہے میرے ذمہ، میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حضرت کیوں فرما رہے ہیں میرے اوپر گناہ ہے؟ مولانا حاشیے پر جملہ لکھے نمبر 1، گناہ ان کے گمان میں نمبر 2 دعوی قتل، نمبر 3 الزام، اب میں ان تینوں باتوں کو فٹ کرتا ہوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے پروردگار ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر نمبر 1 ذنب گناہ ہے، ان کے گمان میں نے بندہ ایک قتل مجھ سے ہو گیا تھا، ان کے خیال میں یہ گناہ میرے ذمہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے نہیں۔ میری طرف دیکھیں تو میں بات عرض کروں، سورۃ قصص میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ مولانا گناہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار و ارادے سے کام کرے، اگر بھول کر کوئی کام ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز کھا لے یا بھول کر کوئی چیز پی لے، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں۔ گناہ ہوگا؟ نہ روزہ ٹوٹے گا نہ گناہ ہوگا۔ گناہ تب ہوتا ہے بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کوئی کام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کے اس مظلوم بندے کو چھڑانا چاہتے تھے۔ حضرت نے کہا یار اس کو چھوڑ دے، فرعونی کو کہا جو فرعون کی قوم کا تھا، چھوڑ دے یار، کیوں اس پر ظلم کر رہا ہے؟ اور اس مظلوم کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ نیچے گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا، جب قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ گناہ ہے ان کے خیال میں، حالانکہ حقیقت مجھ پر گناہ ہے نہیں۔ دوسرا معنی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، نمبر 2 ان کے لیے میرے اوپر الزام ہے۔ ذنب کا کیا معنی کیا؟ معنی بتاؤ تو صحیح، کھولو 26واں پارہ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صفحہ ہے 1033، 1033۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب میں سادہ معنی کرتا ہوں،
یقیناً ہم نے فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین کا، صاف صاف فتح کا فیصلہ کر دیا. میرے محبوب مکہ فتح ہوگا، میں اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کیوں میں اللہ مکہ فتح کراؤں گا؟ اس لیے مکہ فتح ہوگا تاکہ بخش دے اللہ کریم آپ کے لیے جو گزر چکے آپ کے گناہوں میں سے، وما تاخر جو پیچھے اگلے پچھلے گناہ اللہ آپ کے معاف کرنا چاہتا ہے. اس لیے میں اللہ نے مکہ کی فتح کا فیصلہ کر دیا. سر اٹھائیے. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سرخ ٹوپی مولوی صاحب میری طرف دیکھو، مہربانی کرو. ریل گاڑی میں جا رہے تھے کہیں بیان فرمانے کے لیے، تو اتفاقاً اسی گاڑی میں امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈبے میں موجود تھے. وہ بھی بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا پرسوں کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا نام لیں گے تو حضرت اور علیہ السلام کہیں گے. حضرت یونس علیہ السلام، میں خالی روکھا نام نہیں لوں گا، ہونا یونس یوسف ابراہیم نام مقام نبوت ہے. اولیاء کرام کا ذکر کروں گا رحمت اللہ علیہ کہوں گا، صحابہ کرام کا ذکر کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، وغیرہ وغیرہ. بزرگوں کا ذکر کروں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کروں گا. اگر ادب اور احترام نہ ہوا نا آپ علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یاد رکھیں، بے ادب محروم گشتت فضل رب. تو حضرت شاہ جی امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، چونکہ آج کل تو موبائل کا دور آ گیا، فیس بک کے ہیں اور واٹس ایپ ہے اور فلاں فلاں ہے یہ وہ. ہمارا جو طالب علمی کا دور تھا نا یہ چیزیں نہیں تھی. تو ہمارے دور میں بھی اور ہم سے پہلے بھی علماء کرام جب اکٹھے ہوتے تھے تو علمی گفتگو ہوا کرتی تھی. یہ آیت کا کیا مطلب ہے، یہ حدیث پاک، یہ صیغہ، یہ فلاں، یہ ترکیب وغیرہ وغیرہ، یہ فقہ کا مسئلہ. تو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شیخ القرآن صاحب سے اور حضرت شاہ صاحب سے، بھئی یہ جو قرآن میں آیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے حضرت صاحب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے تھے؟ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ جی سے فرمایا آپ جواب دیجئے. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقام پڑھا جو ہمارا سبق ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان فرعونیوں کے لیے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام ہے. ذنب کا معنی ہے الزام. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر، مجنون کہتے تھے، دیوانہ، شاعر کہتے تھے، خیالی باتیں کرنے والا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے. مکہ فتح ہوگا، یہ تمام کے تمام الزام لگانے والے کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں گے. اگلے پچھلے سارے الزام ختم ہو جائیں گے. بات سمجھ آئیے؟ اگلے پچھلے سارے الزام ختم ہو جائیں گے. یہی الزام لگانے والے آپ کے قدموں میں آ کر غلام بن جائیں گے. تو ذنب کا معنی ہے الزام. امیر شریعت رحمت اللہ اتنے خوش ہوئے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو مولانا یہاں ذنب سے مراد کیا ہے؟ الزام. ان کا الزام ہے مجھ پر کہ میں نے بندہ مارا ہوا ہے، حالانکہ بندہ میں نے نہیں مارا تھا. کیوں؟ میں تو اس کو چھڑانا چاہتا تھا جو مظلوم تھا. یہ تو مکہ مارا اور وہ بندہ فرعونی مر گیا. گناہ تو تب ہوتا ہے جب ارادہ ہوتا، جب قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا تو گناہ ہی نہیں ہے. تو میں نے یہاں پر 3 باتیں آپ کو عرض کر دی ہیں. نمبر 1 گناہ ہے ان کے خیال میں، ان کے گمان میں گناہ ہے نہیں. اور نمبر 2 معنی الزام، ان کا الزام ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا. اور نمبر 3 میں نے آپ کو لفظ لکھوایا دعوی قتل. کیا لکھوایا؟ دعوی قتل. آ جائیں سبق پر.
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر قتل کا دعویٰ ہے، دعویٰ انہوں نے مجھ پر کیا ہوا ہے، اس نے ہمارا بندہ مارا تھا۔ وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کا ڈر تھا، نا نیچے جملہ پڑھیں، فَأَخَافُ میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے، قبل عد تبلیغ رسالت، پڑھیں قبل عد تبلیغ رسالت، تو اس کی تدبیر فرما دو اللہ، جب میں ان کے سامنے جاؤں گا جاتے ہی مجھے قتل کر دیں گے، رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکے گی، ان کے سامنے مسئلہ کوئی بیان ہی نہیں ہو سکے گا، بیان کرنے سے پہلے پہلے مجھے قتل کر دیں گے، اس کی کوئی تدبیر کر میرے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کا ڈر نہیں تھا، تبلیغ بند ہونے کا ڈر تھا، تبلیغ نہ ہونے کا ڈر تھا۔ سامنے جملہ لکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ تبلیغ توحید نہ ہونے کا ڈر تھا۔ قال، اللہ کریم نے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، یہ اخافوں کا جواب ہے، آپ جو خطرہ محسوس کر رہے ہیں قتل کر دیں گے، تبلیغ توحید نہیں ہو سکے گی۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ اخافوں کا جواب ہے، ورنہ ایک ایک بات میں نہیں لکھوا سکتا۔ جن دوستوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تیز رفتاری کی، وہ 7 الفاظ لکھ لیا کریں۔ قال کلا، یہ اخافوں کا جواب ہے، آپ جو خطرہ کر رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، وہ قتل نہیں کر سکے گا۔ فاذهبا بآیاتنا، پس تم دونوں جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہارون علیہ السلام بھی، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہوں گے، تمہاری گفتگو اور ان کی جو تم بات کرو گے فرعونی بات کریں گے، ہم خوب سننے والے ہوں گے، صرف سننے والے نہ، خوب سننے والے۔ استمع یستمع، زیادہ تو لفظ تفید و زیادہ تر معنی، لفظ بڑھتے جائیں معنی بڑھتا جاتا ہے۔ فاتیا فرعون، پس دونوں تم جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، دونوں جا کر پس کہو، انا رسول رب العالمین، یقیناً ہم بھیجے ہوئے رب العالمین کے۔ اب 3 سیغے ہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، فاتیا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں کہو۔ حالانکہ اس وقت تو ہارون علیہ السلام ساتھ موجود ہی نہیں تھے، میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، گھر والی کو درد ذہن شروع ہو گیا، بچے کی ولادت والی تکلیف، راستہ بھی بھول گئے۔ بیوی کو فرمایا تم یہاں بیٹھو، آگے نہیں آنا اور پیچھے بھی نہیں جانا واپس، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لینے کے لیے جاتا ہوں، ان سے راستہ پوچھوں گا، انگارے مانگوں گا، اگر انہوں نے انگارے نہ دیے تو کم از کم کہوں گا یار مہربانی کرو راستہ تو بتا دو، تم یہاں بیٹھو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں تو رب العالمین نے پیغمبری عطا کر دی، نبوت عطا کر دی، جاؤ فرعون کے دربار میں اور جا کر مسئلہ بیان کرو۔ بات آئے گی انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی، سورۃ القصص کے اندر بھی۔ اب جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، لاٹھی والا معجزہ دیا، ہاتھ والا معجزہ دیا، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام تو موجود ہی نہیں تھے، اور اللہ نے صیغہ تثنیہ کے بولے ہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، فاتیا فرعون، بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں جا کر کہو، حالانکہ وہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سامنے جملہ لکھیں،
حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر تثنیہ بولا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو کے لیے. حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر، اس کو کہتے ہیں تغلیب. عرب کے اندر یہ عام استعمال ہے. بس گویا کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، گویا کہ تھے نہیں. حاضر کو غائب پر غلبہ دے کر فرمایا ان فقورا، دونوں جا کر کہو انا رسول رب العالمین، یقیناً ہم بھیجے ہوئے رب العالمین کے. ٹھیک مونا انا یہ تو جمع ہے، رسول مفرد ہے، رسول مفرد ہے، تھے تو وہ دونوں، لیکن فرمایا انا یقیناً ہم رسول رب العالمین، رسول ہے رب العالمین کے. سامنے جملہ لکھیں، رسول پر وزن فعول، رسول بر وزن فعول، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے. یہ فعول کا جو وزن ہے نا، یہ واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. آگے چلے، انا رسول رب العالمین. ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، جلدی کریں لکھ لیں. تعداد میں دو، بلحاظ رسالت ایک. تعداد میں دو، بلحاظ رسالت ایک. رسالت ان میں بھی ہے، رسالت ان میں بھی ہے، اس لیے رسول مفرد لائے. یہ دوسری وجہ عرض کر دی. یقیناً ہم بھیجے ہوئے رب العالمین کے، جو برکتیں دینے والا ہے. رب العالمین کے اوپر لکھے نمبر 1 دعوت توحید، ان ارسل معنا بنی اسرائیل. سبحان اللہ، یہ ان مفسرہ ہے ما قبل کے لیے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ چھوڑ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. اس پر لکھے نمبر 2 مطالبہ آزادی قوم، مطالبہ آزادی قوم. تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، ان کو آزاد کر، ان کو غلامی سے نکال. وہ حقوق اللہ کا ذکر تھا، رب العالمین میں اشارہ ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل میں حقوق العباد کا اشارہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا قال الم ربک فینا ولیدا. قرآن قربان جاؤں، ان ارسل معنا کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جملہ. خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی تلفی نہ کرو، ضائع نہ کرو. دعوت توحید کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل. قول اعتراض اول. اب اسرائیل اور قال کے اوپر چھوٹا لفظ لکھے اندماج. آپ کو بھول گیا، اصطلاح میں ہم نے پڑھا تھا ایک قانون، مقصودی بات ذکر کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، روانہ ہوئے، مصر میں پہنچے، فرعون کے دربار میں جا پہنچے، تدریج، یہ ساری غیر ضروری باتیں اللہ نے حذف کر دی، بیان نہیں کی. مقصودی بات. اندماج لکھ لیا. اندماج کس کو کہتے ہیں؟ مقصودی بات کرنا. سارے نہیں بول رہے، مجھے کیسے خوشی ہوگی؟ مقصودی بات مقصودی بات ذکر کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کے دربار میں تقریر کی. کون؟ فرعون نے کہا اعتراض اول الم نربک فینا ولیدا. اس کے اوپر مونا اعتراض اول لکھا ہوا ہے. آگے لکھ لیں ذات پر حملہ، ذات پر حملہ. فرعون نے کہا کہ
نہیں پرورش کی تھی ہم نے آپ کی، فینا اپنے اندر، ہمارے اندر ہم نے تجھے پالا تھا، ولیدن درالے کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، ولیدن چھوٹا سا بچہ تھا کہ ہم نے تجھے نہیں پالا تھا اپنے درمیان، ولیدن درالے کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، وَلَبِسْتَ فِينَا اس پر بھی لکھیں ذات پر حملہ، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان، من عمر کا اپنی عمر میں سے سنین، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان اپنی عمر میں سے سنین، کئی سال تو ہمارے درمیان ٹھہرا رہا۔ سبحان اللہ۔ سامنے جملہ لکھیں، مناظرہ میں ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، آج کل بھی یہی حال ہے، مناظرہ ہوگا ذات پر ذات پر حملے، فرعون نے بھی ذات پر حملے کیے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ الَّتِي فَعَلْتَ، اعتراض نمبر 2 لکھا ہے یعنی تو قاتل ہے، وَفَعَلْتَ اور کیا تھا تو نے، فَعَلَتَ کا کرتوت اپنا، مانا لکھیں کرتوت، اور کیا تھا تو نے کرتوت اپنا، الَّتِي فَعَلْتَ جو تو نے کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہے تو ناشکری کرنے والوں میں سے، کافرین کا معنی کر رہا ہوں اور تو کرو، نیچے لکھا ہوا ہے فرعون نے کہا انت من الکافرین اور تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہے، اوپر جملہ پڑھے میرا کھایا میرا بندہ قتل کیا، میرا کھایا اور میرا بندہ قتل کیا، اور لگا مجھے تابع بنانے، واہ بھائی واہ، مجھے تابع بنانا چاہتے ہو، انت من الکافرین اور تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ دوسرا معنی کرتا ہوں، آپ کا ذوق ہونا چاہیے، انت من الکافرین تو انکار کرنے والوں میں سے ہے میری نعمتوں کا، میرے احسانات کا، حاشیے پر لکھیں انکار کرنے والا میرے احسانات کا۔ اب میں نے دوسرا قول عرض کر دیا، انکار کرنے والا ہے میرے احسانات کا۔ ابن عباس نے مانا کیا رضی اللہ عنہ الکافرین الجاہدین، انکار کرنے والا۔ اب فرعون نے دو اعتراض کیے، ایک اعتراض ہم نے تجھے پالا تھا، تو بچہ تھا، ہمارے پاس تو نے پرورش پائی، اور نمبر 2 تو نے بندہ قتل کیا۔ قال فعلتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نیچے کیا لکھا ہے جواب اعتراض دوم، پڑھو تو صحیح، جواب اعتراض دو، اعتراض کتنے فرعون نے کیے جلدی بتاؤ؟ ایک بھائی تو نے ہمارا کھایا، ہمارے پاس رہا، ہم نے تجھے پالا، اور دوسرا ہمارا بندہ قتل کیا۔ دوسرے اعتراض کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دیا، لکھے جملہ دوسرا اعتراض کا تعلق، دوسرے اعتراض کا تعلق عصمت پیغمبر سے تھا، اس لیے اس کا جواب پہلے دیا۔ نبی تو قبل از نبوت بھی معصوم ہوتا ہے، بس مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے اعتراض کا جواب پہلے دیا؟ دوسرے کا قتل کر گئے، آگے چلو جی، دوسرے دوسرے کا جواب پہلے کیوں دیا؟ عصمت پیغمبر کیونکہ اس اعتراض کا تعلق کس سے تھا؟ پیغمبر کی عصمت کے ساتھ تھا۔ پیغمبر تو نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرے اعتراض کا تعلق چونکہ پیغمبر کی عصمت سے تھا،
گناہوں سے معصوم ہونے سے تھا، اس لیے اس کا جواب پہلے دیا. بھائی سن، فعلتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تھا میں نے اس کام کو وہ جو تو قتل والا کہہ رہا ہے. وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، اور میں نہ جاننے والوں میں سے تھا. کیا مانا کیا میں نے؟ مِنَ الظَّالِّينَ، نہ جاننے والوں میں سے تھا. ابن عباس نے مانا کیا انا من الظالین، انا من الجاہلین، میں نہ جاننے والوں میں سے تھا، میں ناواقف تھا، مجھے کیا پتا تھا مکہ لگنے سے بندہ مر جائے گا. ایک مانا کیا کیا؟ ناواقف. مانا وہ گمراہی والا مانا نہیں کرنا کہ میں گمراہ تھا، معاذ اللہ، خیال کرنا. کیا مانا ہے ظالین کا؟ ناواقف. لکھے حاشیے پر، حافظے نہیں ہیں. نمبر 1 ناواقف. نمبر 2 بھول کر کرنے والا. دوسرا مانا بھول کر کرنے والا. صفحہ کھولے 107 107 سورۃ البقرہ 3 پارہ. چوتھی سطر، دو ساتھی مل جائیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لیا کرو 2 گواہوں کو اپنے مردوں میں سے. کوئی لین دین کرنی ہو 2 مرد گواہ بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو 2 مرد. اب ہم کوئی لین دین کرنے لگے ہیں، پیسہ لینا دینا ہے، 2 مرد نہیں ہے. پھر فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اب 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ بنا لو. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اس میں سے جو راضی ہو تم گواہوں میں سے. 1 مرد 2 عورتیں، ان کو گواہ بنا لو. کیا 2 مرد ہوں؟ اگر 2 مرد نہیں ملتے، مرد 1 ملتا ہے تو 2 عورتیں ساتھ گواہی کے لیے ملا لو. 2 عورتیں کیوں؟ دلیل آ گئی. 2 عورتیں کیوں گواہی کے اندر؟ 1 مرد اور 2 عورتیں. انتظل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان دونوں عورتوں میں سے ایک. تظلہ کا معنی بھول جائے ان دونوں عورتوں میں سے ایک. فتذکر احداہما الاخری، یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، دوسری اس کو یاد دلائے. دیوانوں جڑے تو رتے کپڑے پا کے بیٹھی ہوئے تھے، وہ گواہی دیتی آسے تھے، رتے رنگ دا پوچھن کیتا ہوئے حاوی تھے. ہاں وہ سینڈل پا کے آئی ہمیں اچھے تے اسے لے یاد نہیں بھی. ہاں وہ میں کو یاد ہے، بالکل یاد آ گئی. دوسری اس کو یاد دلائے گی. انتصل احداہما، مولانا خران مجبوری ہے، کیا کرے؟ 1 عورت بھول جائے نا تو دوسری یاد دلائے گی. واہ بھائی واہ، وہ ہم دونوں نے گواہی دی تھی، تو نے اونچے سینڈل پہنے ہوئے تھے. ہاں اچھا بالکل. اور تو لال پیلا جوڑا پہن کر آئی تھی، ہاں وہ یاد نہیں ہے. ہاں اور تم نے ہاتھ میں جو ہے نا سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس وقت جب. ہاں بالکل یاد آ گیا. 1 بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی. تو تزلہ بھول جانا. آ جاؤ مولانا، اب مانا کیا کریں گے؟ انتظلہ میاں صاحب کیویں کریں گے؟ کوئی پتہ کو نہیں. واہ بھائی واہ، شادی کرے سو تو پتہ لگ سی نا. آ جاؤ گی تو اب کیا مانا کریں گے؟ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت اور میں من الظالمین بھول کر کرنے والوں میں سے تھا. کیا مانا؟ بھول کر کرنے والا. اور بھول کر بندہ کام کرے تو گناہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے پتہ نہیں دلیل بھی لکھی ہے کہ نہیں؟ وہ جو آیت ہم نے بتائی تھی، آیت کا نمبر پتہ نہیں کیا تھا، وہ ساتھ ہونا اس معنی کی دلیل لکھنی ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ. اچھا، ایک صحابی کی قرات میں اوپر جملہ لکھا ہے انا من الجاہلین ان یموت، میں تو ناواقف تھا کہ وہ مر جائے گا، مجھے کیا پتا تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ،
پس بھاگ گیا میں تم میں سے، لما خفتکم جب کہ خوف محسوس کیا میں نے تمہارا۔ میں کیوں بھاگا تھا؟ قتل غیر ارادی کی وجہ سے، میرا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادے کے قتل ہو گیا، میں بھاگ گیا تم سے۔ فوہب لی ربی حکما پس عطا کی مجھ کو میرے پروردگار نے حکمن دانشمندی عطا کی۔ ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے الدلیل القطعی جو لوازم میں نبوت میں سے ہے، پکی اللہ نے دلیل مجھے عطا کی جو نبوت کے لیے ضروری ہوتی ہے، دانشمندی اللہ کریم نے مجھے عطا کی۔ وجعلنی من المرسلین اور بنا دیا مجھ کو پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے بنا دیا۔ مرسلین کے اوپر لکھے مولانا اشارہ دلیل نقلی اور وحی، اشارہ دلیل نقلی اور وحی۔ اللہ نے رسول بنایا، مجھ پر وحی نازل کی، نقل اللہ نے عطا کی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہائے ہائے کیا ہی انداز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تیرے سبحانے پہ قربان جاؤں۔ وَتِلْكَ جواب اعتراض اول، اعتراض اول کیا تھا؟ ہم نے تمہیں پالا، ساتھی آپ کو شوق ہی نہیں آگے پڑھانے کا۔ ہم نے تمہیں پالا، اعتراض کیا تھا؟ ہم نے تمہیں پالا تھا، تو کئی سال ہمارے اندر رہا، ہم نے پرورش کی تھی۔ اس کا جواب وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، تِلْكَ یہ تیرا تربیت کرنا، تِلْكَ پر لکھو تربیت، تِلْكَ کا اشارہ ہے تربیت کی طرف۔ معہود فی الذہن، ذہن کے اندر تو ایک خاکہ موجود ہے، اس میں اشارہ ہر جگہ محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں عرض کروں گا کہ چیز سامنے ہو تو بندہ کہے ہاذا، وہ پڑھیے ہی وہ ذالک، نہیں، محسوس مبصر کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتا اس میں اشارہ۔ ذہن کے اندر جو بات ہو اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دل کا نعمتن، یہ جو تو تربیت والی بات کر رہا ہے، دل کا نعمتن یہ تیرا احسان، وہ جو تربیت والی بات کر رہا ہے، تمنہا احسان دھرتا ہے تو اس کا علیہ مجھ پر، یہ جو تربیت والا احسان تو میرے اوپر لگا رہا ہے کہ ہم نے پالا تھا۔ ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت، ان کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں بے ان، بے ان عبارت تھی، ان بے ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو تو تربیت والی نعمت کا احسان دھر رہا ہے میرے اوپر، اس وجہ سے تو نے میری تربیت کی تھی۔ ان عبدتا بے ان عبدتا، اس وجہ سے کہ تو نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو۔ مولانا بڑا عجیب جملہ ہے، قرآن قربان جاؤں، قرآن کی امانت دیکھو، پیغمبر کی عقل مندی دیکھو۔ میری طرف دیکھنا جملہ آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کہتا ہے میں نے تیری تربیت کی تھی، میری تربیت کرنا تیرا احسان نہیں، تیرا ظلم ہے۔ او جی عجیب بات ہے، تو کہتا ہے میں نے پالا تھا، میں نے کھلایا پلایا، میں نے تجھے رکھا اپنے بعد محل میں شہزادہ بنا کر، یہ تیرا احسان نہیں، تیرا ظلم ہے۔ اب بظاہر تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ظلم کیسے ہے، وہ پال رہا ہے فرعون، کھلا پلا رہا ہے، یہ وہ کپڑے جوتی، یہ کہتے ہیں ظلم ہے۔ حاشیہ پر